बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम बात करेंगे लीगल एथिक्स पे कि लीगल एथिक्स क्या है। एक बड़ा अहम क्वेश्चन था कि जी क्या वकला हज़रात भी अपने प्रोफेशन के दौरान क्या वो भी किसी कानून को फॉलो करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वकला के एटीट्यूड पे कि लीगल एथिक्स कानून में किस तरह से एक वकला हज़रात के बारे में लीगल एथिक्स को बयान किया गया है। बिफोर टू गोइंग टू द डिटेल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिस रूल 1976 हमें क्या कहता है। जब हम पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिस रूल को देखते हैं जो 1976 है, जब हम उसमें लीगल एथिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आती है कि रूल नंबर 159 से 167 तक वकला हज़रात के लिए एक लीगल एथिक्स की बार लगा दी गई है कि वो दौरान प्रोफेशन उस बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए अपने प्रोफेशन को जारी रखेंगे। और जो उनका एक मैकेनिज़्म है कि अदालतों में कैसे पेश होना है और अपने क्लाइंट्स के हकूक़ के लिए किस तरह जदोजहद करनी है, तो वो इसके अंदर डिफ़ाइन है। तो फिर बात करेंगे रूल 159 की। रूल 159 क्या कहता है? इट्स अ वेरी सिंपल एंड मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक रूल है जो कहता है जी इट इज़ अ ड्यूटी एंड एडवोकेट टू मेंटेन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, कि ये वकील की ड्यूटी है कि वो मेंटेन करेगा एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मेंटेन करेगा कि जब वो अपना केस लेके किसी कोर्ट में जाएगा तो अपना एटीट्यूड जो सबसे अहम और सबसे वाज़ेह एक सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं कि वकील का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए जी, उसका रवैया कैसा होना चाहिए। तो रूल नंबर 159 डिफ़ाइन करता है कि एज एन एडवोकेट टू रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, किसके साथ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, कि जब वो कोर्ट में अपना केस पेश करने के लिए जाएगा तो वहाँ पे जो जज साहबान बैठे हैं, रदर देन कि अगर उनकी कोई पर्सनल क्लैशेस हैं या कोई कन्फ्लिक्ट है तो वो अपने केस के दौरान वो जाहिर नहीं करेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान का अच्छा बुरा वो एक अलग मैटर है, लेकिन साइल जो जज साहबान है उन अदालत में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, अदालत में जाके अपना केस अच्छे तरीके से पेश करेगा, जज साहबान की रिस्पेक्ट करेगा। एडवोकेट इज़ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट इज़ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और वो उस कोर्ट का पीसफुल और रिस्पेक्टफुल जो एटीट्यूड है उसको मेंटेन रखेगा। इसके बाद हम जब बात करेंगे रूल 160 की, रूल 160 क्या कहते हैं? रूल 160 में डिफ़ाइन किया गया है कि एज एडवोकेट शैल नॉट एडवाइस अ पर्सन, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है शैल का, कि एडवोकेट बतौर एडवोकेट जो ऐसी एडवाइस नहीं करेगा। कौन सी एडवाइस नहीं करेगा? यहाँ पे मैं रिपीट करता जाऊँ, वर्ड यूज़ हुआ है शैल का, शैल नॉट। तो इट्स अ मैंडेटरी कि वो अपने किसी क्लाइंट को या किसी ऐसे पर्सन को जिसको अदालत की तरफ से इस समन जारी किया गया हो, उसे नोटिस मिला हो कि वो आए और अपनी आके अदालत में गवाही दे ताकि केस की जो प्रोसीडिंग है वो आगे चल सके। तो वकील बतौर वकील एडवोकेट उस बंदे को ये एडवाइस नहीं करेगा कि वो कोर्ट में ना जाए। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर किसी अदालत से कोई समन जारी हुआ है और उस बंदे का अदालत में हाजिर होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसकी एविडेंस
ایک معنی رکھتی ہے، تو بطور وکیل اس بندے کو یہ کبھی گائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ عدالت میں نہ جائیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا عدالت کوئی ڈگری پاس کرے گی تو میں آپ کو بچا لوں گا یا میں دیکھ لوں گا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے بطور وکیل آپ، اب ہم بات کریں گے رول 161 کی کہ 161 کیا کہتا ہے۔ 161 کہتا ہے یہ ایڈوکیٹ شیل ناٹ انٹینشنل مس یوز کورٹ، کہ وہ انٹینشنلی کورٹ کو مس یوز نہیں کرے گا۔ کسی عدالت کے جوڈیشل آفیسر کو کوئی کنسیلمنٹ آف فیکٹ کے ذریعے اپنا کیس پیش نہیں کرے گا، کوئی جھوٹی گواہی نہیں دلائے گا، کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے گا جو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو، ایسا کنڈکٹ نہیں کرے گا، کوئی ایسی چیز نہیں چھپائے گا جس سے انصاف جو ہے وہ نہ مل سکے۔ صرف اپنے کلائنٹ کی حد تک، اپنے کلائنٹ کو کوئی بینیفٹ کے لیے کوئی اس طرح کا ایکٹ نہیں کرے گا جس میں مسلیڈ آف فیکٹ ہو، کنسیلمنٹ آف فیکٹ نہیں کرے گا۔ رول 162 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ رول 162 میں ایک چیز بڑی واضح لکھی ہے کہ میک اٹینشن اینڈ انیوژل ہاسپٹیلٹی آن پارٹ آف جج یا جوڈیشل آفیسر، کہ دوران پریکٹس جس عدالت میں اس کا کیس لگا ہوگا اس عدالت کے کسی آفیشل کو، کسی جج کو کوئی اس طرح کی آفر نہیں کرے گا، کوئی اسے تحفہ تحائف نہیں دے گا کہ جس کا اس کے کیس کے ساتھ عنصر ہو۔ کسی جج کو پرسنل طور پر کھانوں پہ انوائٹ نہیں کرے گا، کسی جج کو کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن نہیں کرے گا کہ جس سے اس کے کیس کو بینیفٹ ہو سکے۔ تو یہ ایک پریزیڈنس ہے جو ڈیفائن کیا ہے اور ایک سیٹ کیا ہوا ہے پاکستان لیگل پریکٹیشنر رولز ہیں 1976 میں۔ اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو وہ پروفیشنلی کرے گا، آؤٹ سائڈ دی کورٹ نہیں کرے گا، ان سائڈ دی کورٹ کرے گا۔ کوئی ایسا کنڈکٹ یوز نہیں کرے گا کہ جس سے اس کے کیس میں کوئی فائدہ ہو سکے یا انڈر ٹیبل اس طرح کے معاملات نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑا ایک واضح رولز ہیں جو ایک وکیل کو پروفیشنلی طور پر ڈیوٹی بائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے، اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو بھی ایکٹ کرنا ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے رول 163 کی۔ 163 کیا کہتا ہے؟ 163 میں لکھا ہے دا پرائمری ڈیوٹی آف ایڈوکیٹ ٹو انگیج ان پبلک پروسیکیوشن، کہ آپ نے جو ایز اے پروسیکیوٹر آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں، آپ جو پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کو سزا دلوانی ہے۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جو اکیوزڈ ہیں انہیں وٹنس کا حق ہے، اکیوزڈ کو اپنے حق میں گواہی دلوانے کا حق ہے، اکیوزڈ کو اپنی صفائی میں ایویڈنس پرووائڈ کرنے کا حق ہے۔ تو آپ اسے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اسے سزا ہی دلوانی ہے، بلکہ آپ نے اپنے پروفیشن کے مطابق ایز اے پروسیکیوٹر آپ نے انصاف کو ہر طرح سے جانچنا ہے اور یہ شور کرنا ہے کہ اس بندے کے خلاف، یہ جو اکیوزڈ ہے، اکیوزڈ کے خلاف انصاف ہو تاکہ زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے رول نمبر 164، رول 164 کیا کہتا ہے؟ اٹس اے ڈیوٹی ٹو این ایڈوکیٹ ٹو انڈویٹ پروینٹ پولیٹیکل کنسیڈریشن آؤٹ آف ان جوڈیشل فٹنس ٹو اپوائنٹمنٹ سلیکشن، کہ ججز کی سلیکشن کے دوران میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ جج بننے کے اہل بھی ہے کہ جس بندے کو ہم
اس لیول پہ لے کے آ رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی کو چیک کیا جائے گا، نہ کہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ والے بندے کو اس میں جو ہے وہ نہ کہ کوئی پولیٹیکل اثر و رسوخ رکھنے والا جو سیاسی طور پر جو سیاسی طور پر اثر انداز ہو کے اپنے آپ کو ایز اے جج پوائنٹ کرے گا، تو ایز اے وکیل اس کے خلاف باقاعدہ پروٹیسٹ کریں گے اور یہ جو سلیکشن ہے اس کے میرٹ کو یقینی بنائیں گے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں رول 166۔ It is an advocate to duty to appear in court when matter is called and if it is possible to make satisfactory argument، کہ عدالت میں پیش ہوں جب بھی کبھی عدالت بلائے تو بطور وکیل اسے حاضر ہونا پڑے گا، بطور وکیل وہ حاضر ہوگا عدالت کے ہر ڈیٹ پہ۔ عدالت جب کسی وکیل کو کیس میں بلائے گی تو بطور وکیل اسے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ ان کیس اگر وہ نہیں ہے تو سینئرز اپنے جونیئرز کو بھی کورٹ میں بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ عدالت کو اسسٹ کر سکیں۔ اور اس کے اوپر کوئی کیس کے معاملے رول 167، an advocate should be in general refrain from voluntarily its legal opinion or addressing in argument in case in which such advocate is not، کہ دورانِ جب آپ بطور ایڈوکیٹ کسی عدالت میں پیش ہوں گے، اس دوران اگر کوئی اور کیس عدالت میں چل رہا ہوگا اور اس میں آرگومنٹ ہو رہے ہوں گے تو آپ اپنا اوپینین اس میں نہیں دے سکتے، رادر دین کہ کورٹ آپ کو سجیسٹ نہ کرے یا کورٹ آپ سے ڈیمانڈ نہ کرے کہ اپنے آرگومنٹ دیں یا کورٹ آپ سے کوشچن نہ کرے اس کے بارے میں۔ اس کے بغیر جو بھی کوئی عمل آلریڈی عدالت میں چل رہا ہے آپ اس کے اندر بطور ایڈوکیٹ اپنا اوپینین نہیں دیں گے۔ اگر عدالت آپ سے اوپینین مانگے یا عدالت آپ سے اسسٹ کرے کہ جی ہمیں یا عدالت آپ سے ریکویسٹ کرے یا عدالت آپ سے کہے یا جج صاحب آپ سے کہیں کہ جی آپ ہمیں اسسٹ کریں، تو پھر آپ اپنا اوپینین اس کیس میں دے سکتے ہیں، نہ کہ کوئی بھی پروسیڈنگ چل رہی ہو آپ اس میں اپنا اوپینین نہیں دے سکتے۔ رول 165، publication in newspaper by an advocate case pending in a litigation، جو کیس آلریڈی سب جوڈائس ہو، جس کا آلریڈی فیصلہ جو آلریڈی ابھی پروسیجر میں ہو، ابھی سب جوڈائس ہو، جس کا فیصلہ ابھی نہ آیا ہو، اس میں کسی نیوز پیپر پہ کسی کو انٹرویو نہیں دے سکتے، آپ اس کیس کے متعلق اپنی رائے ابھی نہیں دے سکتے اور اپنی رائے کو پبلش نہیں کروا سکتے کہ جی جس کا ابھی فیصلہ نہ آیا ہو، جو بھی کورٹ میں زیر تفتیش ہو۔ ہاں فیصلہ آ جائے، اگر فیصلہ آ جائے تب آپ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کیس کا فیصلہ آ جائے تو آپ اس پہ آپ اپنے اوپینین میں اختلاف یا آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آج یہ جس طرح سے ہم نے لیگل ایتھکس کے بارے میں بات کی، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ بطور ایڈوکیٹ جو ینگ لائرز ہیں جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں اور انہیں اس چیز کا باور کروانا بڑا ضروری ہے۔ بطور ایڈوکیٹ جب آپ پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ کو ان رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے دوران پریکٹس کن رولز کو فالو کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنی پریکٹس کو اور ایک پروفیشنل لائف کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو جو بات ہوتی ہے ایک ایڈوکیٹ کی
کہ جی ایڈوکیٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی ایڈوکیٹ کو جیک آف آل ٹریڈ ہونا چاہیے. اب ایک ایڈوکیٹ جو ہے وہ ایک ٹائم پہ وہ ایز اے ڈاکٹر ہوتا ہے, ایک ٹائم پہ وہ انجینئر بھی ہوتا ہے, ایک ٹائم پہ وہ پبلک سرونٹ کے طور پر بھی کورٹ میں پیش ہوتا ہے. کس طرح سے ایک